افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، لیکن جو علماء مکے کو افضل مانتے تھے وہ مدینے کی فضیلت کے بھی قائل رہے، اور جنہوں نے مدینے کو افضل مانا وہ مکے کی فضیلت کے بھی قائل رہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے۔ جب یہ بات چلتے چلتے شیخ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا گیا، سرکار بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو شیخ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور چوم کر قرآن کو کھول کر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، وہ فرماتے ہیں او لوگوں سنو، بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، لیکن عبدالحق کا ماننا یہ ہے کہ جب تک میرا نبی مکے میں رہا تو مکہ افضل، جب مدینہ گیا تو مدینہ افضل۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین ہمت پور، نعرہ حیدری۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں آپ کو گرم کر رہا ہوں، گن بیٹا گن۔ لیکن ہمت پور والوں تم نے تو ہمیں بھی گرم کر دیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو کیا کہا تھا کہ جب تک میرے نبی ظاہری طور پر مکے میں رہے تو مکہ افضل، مدینہ گئے تو اب قیامت تک مدینہ افضل۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات آئیے، میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ ہر عاشق مدینہ جانے کی تمنا رکھتا ہے، تبھی تو دیوانے نے کہا کہ نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے؟ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، اور ایک پلو میں سما جائیں گے سما ہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ اور ہمت پور والوں میں آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آباد اسلام نظامی بھائی کی طرح تو ہے نہیں جی، جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے صابر پاک کے صدقے میں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، بہت لاجواب۔ 2-3 شعر اور پڑھ دیں۔ ارشاد۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، واہ 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 جو واہ، مدینہ جانا چاہتے ہیں وہی سبحان اللہ کہیں۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائی، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، واہ واہ، اور آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک بار حضور خواب میں جلوہ دکھائیے۔ ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات 2-3 شعر صابر پاک کے تعلق سے جن کا ہم کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ جی بے شک، وقت نہیں، ویسے تو آج 13 تاریخ تھی، دن میں صبح 10:40 پر کل شریف ہوا، اور سرکار صابر پاک کو 757 سال ہو گئے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ حضرات اور صابر پاک وہ ہیں، بس تھوڑا سا جن کے دیار میں رہتا ہوں میں، کہ سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر خواجہ پاک نظر آتے ہیں، اور نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر غوث پاک نظر آتے ہیں۔
इसलिए कि साबिर पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन है और उन्हीं के पीर सरकार मोइनुद्दीन है। ये सिलसिले के एतबार से अब नसब के एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब हैं और उन्हीं के वालिद सरकार गौसे पाक हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के गौसे आदम साबिर पाक के सगे परदादा हैं और साबिर पाक गौसे आदम के सगे परपोते हैं। अब हिम्मतपुर वालों मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर शरीफ में लेटे हुए साबिर पाक के जलाल का ये आलम है तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम वाह का वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते साबिर पाक, अज़मते साबिर पाक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा दिलशाद साहब किबला, नारे हैदरी। आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा, हाय वाह वाह, आज भी तुरबत, आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। दर्दमंदों की जरूरत शाह कलियर आप हैं वाह वाह। और कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, नाजिश इल्मे तरीक़त शाह कलियर आप। हाय हाय वाह वाह। मौजू ये नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कभी आया तो इस तहत बोलूँगा। ये सरकार की विलादत के महीने में विलादत के ताल्लुक़ से, सीरत के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम का आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आमद के ताल्लुक़ से कि हमारे सरकार इसी मुबारक मुक़द्दस महीने की 12 तारीख को सुबह भूर के वक्त कि जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, अल्लाह के हबीब की आमद होती। बेशक बेशक। मैं अपने मौजू की तरफ जल्दी से बोल देता हूँ हजरात, इसी तहत मुझे बोलना है। आइए देखिए सरकार कहाँ पैदा हुए, मालदादे खाया है, कहाँ पैदा हुए सरकार, जल्दी बताओ, खड़े हो, हाँ हिम्मत ऐसा दीवाना बच्चा है, आप बताओ हिम्मतपुर में हमारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ओए बगैर टोपी वाले, कहाँ पैदा हुए हमारे नबी, कलियर में। भाई हिम्मतपुर में तो बड़े बड़े दीवाने बच्चे रहते हैं, इनकी माँ ने इनकी तरबियत कितनी अच्छी की है, इनको ये पता नहीं कि हमारे नबी की विलादत कहाँ हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें नबी का सदका था फरमाए। इस बच्चे का जवाब नहीं, इस लगता है कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। हजरात यकीनन मालूम होता है बच्चे से, इसलिए खुद दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अगर कोई दूसरा मजहब वाला तुम्हारे बच्चे से सवाल करे, 8, 10, 12 साल का बच्चा है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, ये बताओ जिस नबी की आमद की खुशी मना रहे हो वो नबी कहाँ पैदा हुए? तो हिम्मतपुर का 10-12 साल का ये कहेगा हमारे हिम्मत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सब अच्छा अपनी पैदाइश समझ रहा है, अपनी पैदाइश, अच्छा अपने सोच रहा है। जी जी। अरे तेरी पैदाइश क्यों पूछेंगे हम, तेरा शादी निकाह रिश्ता थोड़ी कराना हमको। नबी की बात चल रही बेटा, दीवानगी में मत बैठो, हाजिर होकर यहाँ सुनो जहन के साथ। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ, मक्कतुल मुकर्रमा में, याद रहेगा। हमारे नबी की विलादत हुई, लेकिन आइए विलादत थोड़ी सी सुनिए। विलादत क्या है? आका रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। हजरात किस कमाल के साथ आ रहे हैं, मैं बगैर इधर उधर जाए, वक्त कम है, शायद 1 घंटा या आधा घंटा होने वाला, आधा घंटा बचा है, सीधे सीधे बोल देता हूँ बगैर तमहीद के। हजरात
آقا کس کمال کے ساتھ آ رہے ہیں, کس خوبی کے ساتھ آ رہے ہیں, کس نوری شان کے ساتھ آ رہے ہیں اور کس نوری شان کو لے کر کے آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے نبی نور ہے تو نور لے کر کے آ رہے ہیں. کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیغمبر؟ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے. 20 جون 571 عیسوی کے اندر نبی کی ولادت اسی مکۃ المکرمہ میں ہوتی ہے. حضرت صفیہ ہے جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے, حضرت عبداللہ کی بہن ہے, ہمارے پیغمبر کی سگی پھوپھی ہے. انہوں نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ دایا کو بلا کر کہا, اے خادمہ یہ صاف کپڑا لے کر کے اندر چلی جاؤ اور آمنہ کے یہاں جس بچے کا تولد ہوا ہے, جس بچے کی ولادت ہوئی ہے, آمنہ پر, زمین پر, بچے پر جہاں خون لگا ہو اس کپڑے سے صاف کر دینا. حضرات وہ دایا لیتی ہے کپڑا اور اندر داخل ہوتی ہے, لیکن اندر بیٹھی حضرت آمنہ کے قریب اور جیسے ہی ہاتھ میں کپڑا لے کر کے آگے ہاتھ کو بڑھاتی ہے تو ہمت پر والوں حیران و شجع رہ جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ نہ زمین پر خون ہے, نہ آمنہ پر خون ہے, نہ بچے پر خون ہے. سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے, آمنہ مکے میں بہت سے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوئی ہے اور میں بہت سے گھروں میں گئی ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زمین پر خون, بچے پر خون, ماں پر خون, لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں اے آمنہ کہ نہ تم پر خون ہے, نہ بچے پر خون ہے, نہ زمین پر خون ہے. تو حضرت آمنہ مسکراتی ہے اور مسکرا کر فرماتی ہے, اے دایا تم سچ کہتی ہو, جہاں جہاں مکے میں بچوں کی ولادت ہوئی, جہاں جہاں تم گئی ہو تم نے بچے پر, ماں پر, زمین پر خون کو دیکھا ہوگا, لیکن آمنہ نے صرف کسی بچے ہی کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا ہے. نور سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آمد مصطفیٰ کانفرنس, علامہ دلشاد صاحب قبلہ, سرزمین ہمت پور, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ. یہ بھی پتلے دبلے ہیں, نعرہ تکڑا لگا رہے ہیں. بعض مقرر زور لگا کر انتقال کر گئے ہیں. مجھ سے کئی مفتیوں نے کہا دادے زور مت لگایا کرو, انتقال ہو گیا کئی کا. ہم نے کہا تم بالکل خاموش رہو, انتقال بھی ہوگا تو شہادت کی موت. واہ واہ. ذکر کرتے ہوئے انتقال ہو جائے گا تو اس سے اچھی موت کیا ہے. لیکن ہمت پر والو تم اپنی ہمت کو بچا کر رکھے ہو, جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی عدالت قائم ہوگی, احکم الحاکمین کی عدالت قائم ہوگی, ارحم الراحمین کی عدالت قائم ہوگی. قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا. ایک ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ خود اپنے بندے سے 3 سوال کرے گا. ان 3 سوالوں میں اللہ اپنے بندے سے ایک سوال یہ بھی کرے گا, اے میرے بندے میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا, تیرے جسم میں نے طاقت کو رکھا, بتا تو نے میری دی ہوئی طاقت کو دنیا میں کہاں کہاں خرچ کیا. اللہ یہ بندے سے خود اللہ پوچھے گا. اللہ. اچھا ہمت پر والو بتاؤ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ. اللہ نے. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. وہی ہمارا پالن ہار ہے, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا معبود حقیقی ہے, وہی ہمارا مولا ہے, پاک پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے جسم میں طاقت کو رکھا. ہم کسی بھی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہے, ہم مجازی ہیں. چاہے ہمارا مال ہو, ہمارا مکان ہو, ہماری دکان ہو, ہمارا کھیت کھلیان ہو, ہماری زمین ہو, ہمارا مال و متاع ہو, ہم کسی بھی چیز کے, حتیٰ کہ ہماری جان ہی کیوں نہ ہو, ہم کسی بھی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ ہم مجازی ہیں. حقیقی مالک ہر چیز کا ہمارا پاک پروردگار ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا مولا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ایک ایک بندہ حاضر کیا جائے. بے شک بے شک. جو نوجوان اکڑ کر چلتے ہیں
اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ اکبر، ہمارا جسم ہماری طاقت ہماری مرضی۔ اس نادان کو اتنا نہیں پتا ہے جسم تیرا نہیں، طاقت تیری نہیں ہے، اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تو کہہ رہا میری مرضی؟ نہیں، یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے۔ مسلمان جب بولتا ہے تو یہی بولتا ہے میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے، اور مجھے زندگی کا ہر لمحہ اپنے مصطفیٰ کریم کی سنت کے سائے میں اور سانچے میں رہ کر کے گزارنا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ایک سچی عاشق دیوانے کی بولی ہوتی ہے۔ بے شک۔ حضرات، اللہ کیا سوال کرے گا اپنے بندے سے؟ میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا۔ نوجوانوں، ماذ اللہ، ناچ گانا کرنے والوں، غریبوں کو ستانے والوں، اللہ، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، سنو، اللہ خود سوال کرے گا میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا، تیرے جسم میں طاقت کو رکھا، بتا تو نے میری دی ہوئی طاقت کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ اب جس بندے نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کو نمازوں پر خرچ کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت پر خرچ کیا ہوگا، ماں باپ کی خدمت پر خرچ کیا ہوگا، اچھے کاموں پر خرچ کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں عرض کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا پاک پروردگار، تو نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے جسم میں تو نے طاقت کو رکھا، تو مولا تیری دی ہوئی طاقت سے نہ میں نے کسی غریب کو ستایا، نہ کسی غریب پر ظلم کیا، نہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپا، نہ کسی غریب کے مکان پر قبضہ کیا، مولا تیری دی ہوئی طاقت کے زور سے نہ میں نے کسی غریب کو مارا، نہ جوا کھیلا، نہ شراب نوشی کی، نہ سٹا کھیلا، نہ زنا و بدکاری کی، بلکہ عرض کرے گا مولا تیری دی ہوئی طاقت سے دنیا میں نے تیری عبادت کی، تیری بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، ماں باپ کی خدمت کی، اور مولا تیرے محبوب کے نام پر جہاں محفل قائم ہوتی تھی، اگر میرے کان کے پردے سے اس محفل کی آواز ٹکراتی تو مولا میں بستر کو چھوڑتا، آرام کو چھوڑتا، نیند کو چھوڑتا، اور اس تیرے محبوب کی محفل میں جا کر مولا میں تیری پاکی کا اعلان کرتے کرتے تیری دی ہوئی طاقت کو تیرے ذکر پر خرچ کرتا۔ نعرہ تکبیر، زوردار نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ سرزمین ہمت پر نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ماشاءاللہ اراکین کمیٹی کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ نوجوان رک کر کے جانا، انشاءاللہ میں نبی کی ولادت بھی سناؤں گا، چراغے کا روشنی کا ثبوت بھی دوں گا، اور جھنڈوں کا ثبوت بھی دوں گا۔ بے شک بے شک۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عیدیں دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ دوسری عید الفطر، ہم حدیث سے ثابت کریں گے عیدیں دو نہیں ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عیدیں کتنی ہیں۔ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے سن کر کے جائیں۔ کچھ لوگ جانے لگتے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں تو شیطان کوچے لگاتا ہے، یہاں بیٹھا ہے، چل سگریٹ پی لے، باہر آ جا، گٹکا کھا لے، رجنی گندھا لے لے، پانی پی لے، وغیرہ وغیرہ کے بہانے سے نکالتا ہے محفل سے، اور بعض پر اتنا زبردست حملہ کرتا ہے شیطان، تو یہاں بیٹھا ہے، بستر تیرا انتظار کر رہا ہے، چل بستر پر سو جا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ ہمت پور کا سنی عاشق دیوانہ ہے کہ نہ بستر کی فکر میں ہے، نہ رجنی گندے کی فکر میں ہے، نہ جو گٹکا کھاتا ہے گٹکے کی فکر میں ہے، آج سب کچھ کو چھوڑ کر ہمت پور والا ہمت کے ساتھ نبی کے جلسے میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ اتنی ابھی تک میں نے اس مہینے میں اتنی محنت سے تقریر کہیں نہیں کی جتنی یہاں کر رہا ہوں، اس لیے کہ نام ہی ہمت ہے، تو ہم کو بھی ہمت سے بولنا ہوگا، ورنہ ہمت پور والے ہماری ہمت کو
فیل کر دیں گے. جی ہلکے میں. اس لیے نبی کے صدقے میں ہمت سے بول رہا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات آئیے دیکھیے, میں کہہ رہا تھا نبی کی ولادت, اور سنا دوں ولادت. اچھا ایک بات بتاؤ, ساری ذمہ داری آپ نے ہم کو دیا ہے, اچھا کہ نعرہ بھی تم ہی لگاؤ, سبحان اللہ بھی تم ہی کہو, نعت بھی تم پڑھو, تقریر بھی تم کرو, آپ کو بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھو نعرہ آپ کے ہمت پور سے نہیں چلا ہے, یہ نعرہ آپ کے شہباز سے نہیں چلا ہے, نعرہ آپ کے رامپور سے نہیں چلا ہے, نعرہ بریلی شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ اجمیر شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ کلیر شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ بغداد شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ کربلا شریف سے نہیں چلا ہے, بلکہ نعرہ مکۃ المکرمہ سے چلا ہے. واہ 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 واہ. کہاں سے چلا؟ مکۃ المکرمہ سے. تاریخ مکہ پڑھیے کہ جب 40ویں, توجہ جی بے شک. نوجوانوں اچھل جانا, ہمت پور والوں ہمت پور میں رہتے ہو جوانوں, ذرا طاقت کو خرچ کرو, اور نبی کے ذکر پر جو طاقت خرچ ہوگی گھٹے گی نہیں, انرجی بڑھ جائے گی. جی بے شک. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمت پور والا اتنی ہمت سے سبحان اللہ بولے کہ اللہ کرے کہ اس ذکر سے اس کی آواز بیٹھ جائے. آمین. اور صبح کو اگر کوئی معلوم کرے, یہ بتاؤ تمہاری آواز کیسے بیٹھی, کیا کولڈ ڈرنک پیا ہے, ٹھنڈا پیا ہے, برف کھایا ہے, کلفی کھائی ہے؟ تو کہتے نہیں, بہت ہوتے ہیں جن کی آواز کلفی اور برف سے اور کوکا کولا سے بیٹھتی ہے. ہم ان چیزوں سے اپنی آواز کو نہیں بٹھاتے ہیں. کہا پھر کیسے بیٹھی ہے؟ تو ہمت پور کا کہے گا ہمت کے ساتھ. ہمارے ہمت پور میں ہم نے ہمت کے ساتھ نبی کے صدقے میں آمد مصطفیٰ کانفرنس کو سجایا, اور اسی میں بیٹھ کر میں نے ہمت سے اللہ کی پاکی کو بولا, نعروں کو بلند کیا, اسی نعرے سے میری آواز بیٹھ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں دنیا کے جھگڑے میں بیٹھتی ہے, جی جی بے شک. لیکن یہ ہمت پور کا دیوانہ ہے کہ جس کی آواز نبی کے ذکر پر بیٹھی ہے. شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کے علاوہ ہمارے نور بھائی کے علاوہ بھی کوئی نعرہ لگاتا کہ نہیں لگاتا. اس لیے کہ نعرہ ہماری محفلوں کی شان ہے, محفلوں کا معیار ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے. حضرات بس تھوڑا سا پھر وہیں آنا ہے مجھے. آپ تاریخ مکہ اٹھائیے اور پڑھیے کہ جب 40ویں حضرت عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تھے تو حضرت گرامی صحابہ نے محبت سے اسی نعرے کو بلند کیا تھا. نعرہ سن کر کفار مکہ کے دل دہل گئے. یہی نعرہ مکے سے چلا تو مدینہ پہنچا, اور مدینے سے اسی نعرے کو سید الشہداء, بادشاہ کربلا, مظلوم کربلا, سیدنا امام عالی مقام امام حسین لے کر کے کربلا کی زمین پر اترتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم, جب کربلا کی زمین پر حسین کے دیوانوں نے اسی نعرے کو بلند کیا تو 22,000 یزیدیوں کو سلنڈر کر دیا. اور اسی نعرے کی دولت کو لے کر کے جب ہندل ولی عطائے رسول سرکار غریب نواز انڈیا کی زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور دلی سے اپنا چہرہ اجمیر کی طرف کرتے ہیں تو مریدوں نے کہا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اجمیر جا رہا ہوں. تو مریدوں نے کہا تھا حضور حالات اچھے نہیں ہے, ماحول سازگار نہیں ہے. شہاب الدین غوری 3 مرتبہ گیا ہے فوج لے کر, لشکر لے کر, لیکن تینوں مرتبہ شکست کھا کر واپس آیا ہے. اس لیے سرکار آپ اجمیر نہ جائیں بلکہ دلی میں رک کر دین کا کام کرے. کسی قریہ میں چلے, کسی عام شہر میں چلے, کسی پہاڑ پر چلے, لیکن آپ خود اجمیر میں نہ جائے. جب یہ کہا تو میرے خواجہ کو جلال آتا ہے اور میرے خواجہ فرماتے ہیں او میرے مریدوں تم کہتے ہو کہ میں دلی میں رک کر دین کا کام کروں, کسی قریہ میں چلوں, کسی عام شہر میں چلوں, کسی پہاڑ پر چلوں. یاد رکھو مدینے
والے سلطان نے مجھے ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا ہے، اور جو سلطان ہوتا ہے وہ اپنا جھنڈا نہ کسی قریہ میں گاڑتا ہے، نہ کسی پہاڑ پر گاڑتا ہے، نہ کسی عام شہر میں گاڑتا ہے، سلطان اپنا جھنڈا ہمیشہ راجدھانی میں گاڑا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ اس نوجوان کو جذبہ آیا، اللہ سلامت رکھے تمہیں، اور جنہوں نے نعرہ لگایا جواب دیا، اللہ انہیں اس نعرے کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اور جب خواجہ پاک نے نعرہ اجمیر میں لگایا تو راجہ پرتھوی راج کو بھی جھکنے پر مجبور ہوا۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ حضرات اسی نعرے کی دولت کو لے کر کے خواجہ قطب الدین اجمیر سے دلی آئے، اسی نعرے کو خواجہ قطب الدین سے لے کر کے بابا فرید الدین پاک پٹن چلے گئے، اسی نعرے کو پاک پٹن سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور صابر پاک لے کر کے نظام الدین دلی آئے، اور صابر پاک کلیر آئے۔ یہی نعرہ ان مقدس اور خانقاہوں سے ہوتا ہوا رب کعبہ کی قسم جب بریلی شریف پہنچا، اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب اسی نعرے کو بلند کیا تو آج یہی نعرہ ہر سنی کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اس لیے نعرہ آپ بھی لگا سکتے ہیں، سرکار کی ولادت اور سن لیجئے، اور 1 گھنٹہ ہونے جا رہا، 15 منٹ ہے اور پتہ بھی نہیں چلا ہمت پور والوں۔ سبحان اللہ، ابھی تو تقریر صحیح طور پر شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہمت پور والوں نے اتنی ہمت سے بلا دیا ہے کہ وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں چراغے پر، روشنی پر، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی چلا مکے میں اپنے گھر سے اور آیا خاندان بنو ہاشم میں، اور آ کر کہا او بنو قریش، او بنو ہاشم، کیا تمہارے یہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو بنو قریش والوں نے کہا بچے تو ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو آج ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آسمانی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک خاص مخصوص تارہ طلوع فرمائے گا۔ اس یہودی نے کیا کہا؟ میں نے آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوگا اس دن اللہ ایک مخصوص تارہ طلوع فرمائے گا، اور آج میں نے وہ تارہ دیکھ لیا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ نبی پیدا ہو چکا۔ شک بے شک، سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اب یہ چلا چلی والے دلی بھوپال والے یہ بدعقیدہ وہابی کہتے ہیں کہ تم چراغا کیوں کرتے ہو، روشنی کیوں کرتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا پڑھ لے توریت، تیرے ابا میں اگر پڑھنے کی طاقت ہے اصلی توریت لیا اور پڑھ لے۔ اسی توریت میں بھی لکھا ہے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو اللہ مخصوص تارہ طلوع فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ہمت پور والوں مجھے ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ تارے میں چمک روشنی ہوتی ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے؟ روشنی۔ ایک ساتھ بولیے، تارہ جب چمکتا ہے نظر آتا ہے اس میں اندھیرا کہ روشنی؟ روشنی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمت پور والا تو نبی کی ولادت کا مہینہ پاتا ہے تو قمقمے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، محبت کا ثبوت دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب ہمارے آپ کے آقا کی ولادت مکے میں ہوئی تو اللہ نے تارہ مخصوص تارہ طلوع فرمایا۔ حضرات گرامی، اور تارے میں چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی ولادت پر اللہ بھی روشنی فرماتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب خدا خود روشنی فرماتا ہے
تو اگر ہم بندے ہو کر کے روشنی کریں تو گناہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پتہ یہ چلا کہ تارا وہ روز نہیں چمکتا ہے، بلکہ اللہ نے کچھ تاروں کو چھپا رکھا ہے، وہ اسی وقت میں طلوع فرماتا ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اوروں کی پیدائش اور ہے اور نبی کی پیدائش اور ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا اسے یہودی کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا، اور توریت نبی کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تو توریت اللہ کے نبی پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی میلادی ہیں، بے شک، اس لیے کہ نبی کی ولادت کا ذکر ہی تو مولود ہے۔ واہ واہ بے تو شک، پتا چلا کہ ہمت پور والا تو نبی کی پیدائش کے 1500 سال کے بعد آج نبی کی ولادت کو سن رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ نے جس توریت کو نازل کیا اس توریت کے اندر اپنے نبی کے مولود کا ذکر رکھا، ولادت کا ذکر رکھا حضرات۔ تو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ بھی میلادی ہیں حضرات، اور حضرت موسیٰ ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم حضرت آدم آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت شیش آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت نوح آئے تو انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت الیاس آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہ آنے والے ہیں، عیسیٰ روح اللہ نے ان کی آنے کی بشارت دی، اور ہمت پور والا کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ چھوٹا ہے لیکن نعرہ بہت بڑا لگایا ہے۔ بے شک بے شک، جی دے دے، ادھر آؤ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو اپنی شادی میں خرچ کرنا، شادی کے نام سے جانتے ہو، شادی جانتے ہیں، شادی میں خرچ کرنا، نہ اماں کو خرچ کرنے دینا نہ ابا کو، شادی کے بعد اگر دینا تو اپنی دلہن کو دینا، چھپا کر رکھنا، برکت ہوگی انشاءاللہ، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، ماشاءاللہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کتنی اچھی کی، نعرہ اتنا بڑا لگایا کہ اتنا بڑا نعرہ اب تک ممبر سے بھی نہیں لگا ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، آپ کے یہاں جب ہمت پور میں چھوٹا سا بچہ اتنی ہمت کے ساتھ، اتنی ہمت کر کے، اتنی ہمت والا نعرہ لگا سکتا ہے تو نوجوان کے نعرے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، ہاں، ہلا دے نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں، اگر آ جائے کوئی جوش پر دیوانہ محمد کا۔ بے شک بے شک، اور کلیئر شریف میں فقراء وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ تو وہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، پھر کہتے ہیں توڑ دو دشمن کی نلی۔ تو جو چلا چلی والے دھوکے سے آ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نلی توڑ دیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نعرہ لگا، نعرہ لگا، حضرت آ رہے، نعرہ لگا، نعرہ لگا، نعرہ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان محمد دین صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ دل صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرزمین ہمت پور، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر آ جائیے، آئیے حضرت، شرط کو جگہ دو۔ مفتی صاحب، مفتی اطہر صاحب آگے تشریف لے آئیں، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، مفتی صاحب کو آگے، علماء کے ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، بھیا پنکھا مت چلانے میرے لال، مجھ پہ رحم کرو، پسینہ آ رہا ہے، بیٹھ جائے گا بھی پورے۔ حضرات تم کھانا کھا کے آ رہے ہو اور ہم بھوکے پیٹ ہیں، ہر آدمی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے،
साथ वादा करके आए थे बाद में खाएंगे, साथ खाएंगे, लेकिन नकीब बड़े चालाक होते हैं। गए थे कि हजरत आ रहे हैं, काम दोनों करके आए, ये भी और ये भी। अल्लामा इरशादुल कादरी, कारी इरशादुल कादरी, एक तीर से दो शिकार हैं। और हम अभी भी भूखे, हम इसी उसमें हैं कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह साथ में भी खाएंगे। ये बड़े मुखलिस से अल्लाह सलामत रखे। आप देख रहे हैं माहिर इल्म व अदब नाशर मसल के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अतहर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद है। और मेरी दाईं तरफ मेरे जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में खिताब करने के लिए जाते हैं, और जिनकी खिताब को उलमा ने लोहा मान रखा है, जिनकी खिताबत इस वक्त खनकते हुए सिक्के की तरह पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इसलिए कि हिम्मतपुर वाले जहाँ बोलते हैं हिम्मत से बोलते हैं। जी बेशक। लेकिन आपने भी आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी है, हम भी जहाँ बोलेंगे यहाँ की हिम्मत को लेकर के बोलेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मतपुर वालों, और ये अलग बात है कि अब अल्लामा दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के नाम से पहचाने जाते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, राजधानी है, बेशक। वहाँ रहते हैं हजरत। और मैंने बताया कि वहाँ उन्होंने देवबंदियों की नसबंदी कर दी, मरकज़ जो वो कहलाते थे अपना, उसको मरगढ़ बना दिया। एक हिम्मतपुर वाला जब इतनी हिम्मत कर सकता है अल्लामा मोहम्मद दीन, तो अगर यहाँ जैसे और चंद सिपाही पैदा होंगे तो यहाँ से लेकर देवबंद तक देवबंदियों की नसबंदी कर देंगे। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हजरत। इन उलमा से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो, हैं? उलमा की बुराई मत किया करो, ये तुम्हारे लिए रोशनी है, तुम्हारे लिए उजाला है। बेशक। इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। इमाम साहब इतने मोटे ताजे तो है नहीं, इतना सारा खाना खा रहे हैं, अभी तक नहीं आए। खाने में लग रहे हैं? नहीं। अच्छा नहीं लग रहे हैं, पतले दुबले हैं, अभी तक नहीं वापस आए हैं। इस्लाम भाई को लेकर आएंगे। अब देखिए, जब कोई दूसरा खतीब आता है तो सिग्नल मिल जाता है, वक्त हो गया है और मुझे भी मुकम्मल 1 घंटे में 5 मिनट बाकी बचा है। अब ये बताओ कि कुछ बोलूं कि हट जाऊं? हिम्मतपुर वालों क्या ज़िबा करके मानोगे? बड़ी हिम्मत रखते हो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले काम नहीं चला रहे, ऐसे ही काम चला रहे, बस हाथ उठा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद दीन साहब, ये आपका हिम्मतपुर ऐसा हिम्मतपुर है, ऐसी हिम्मत के साथ बैठे कि बड़े तो बड़े, जवान तो जवान, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, छोटा सा बच्चा भी नहीं सो रहा है। बेशक बेशक। माशाल्लाह कितना अच्छा माहौल है। वो कुर्सी पे बैठा है दादा की तरह पैर लंबे करके, वो भी नहीं सो रहा है। माशाल्लाह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ का जो गोरिस्तान है, कब्रिस्तान है, कहीं का भी कब्रिस्तान हो, हम मुसलमान हैं, हमें वहाँ का एहतराम भी करना चाहिए और हिफाजत भी करना चाहिए। इसलिए कि असल आरामगाह हमारी वही है। ये जो हमने बिल्डिंगें बनाई हैं, आप पूछिए मुफ्ती साहब से, ये तो सब फ़ानी हैं, कुछ पता ही नहीं है कि आज रात लेटे हैं, सुबह नसीब होगा अपने घर में कि नहीं होगा, हैं? लेकिन वो कब्रिस्तान है कि जब एक मरतबा वहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत तक वहीं रहेंगे। जी बेशक। वो असल घर है, उसकी हिफाजत करो। नबी की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ जिल्द 2 की। सरकार की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, कब्रिस्तान में अगर किसी मुसलमान की कब्र हो तो क्या पाँव रखकर आदमी गुजर सकता है? तो मेरे नबी का चेहरा मुतगय्यर हो गया, चेहरे पर जलाल, और मेरे पैगंबर ने फरमाया, मैं मोहम्मद इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ कि उस कब्र के करीब अगर एक तेज़ तलवार रखी हो तो मैं मोहम्मद इसको पसंद करूँगा कि उस तेज़ तलवार पर अपना कदम रखकर गुजर जाऊँ, लेकिन इसको हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा कि एक मुसलमान की कब्र पर अपना पाँव रखकर गुजर जाऊँ। अल्लाह अकबर। बिल्कुल हक है हजरत, आप तो दुआओं से नवाज दें। बड़े लोग तो इनाम भी बढ़ाई देते हैं, अल्लाह सलामत रखे। दिल्ली में बड़े बड़े लोग रहते हैं जो हजरत के मुक्तदी हैं, बड़े नजराने से नवाजते हैं। और मैंने सुना है
علامہ مولانا ارشاد القادری نے بتایا انشاءاللہ جاؤں گا تو خود وہاں ملاحظہ کروں گا، تقریر کر کے اندازہ کروں گا، اللہ سلامت رکھے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے یہاں کا جو گورستان یہ قبرستان ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جانور کو نہیں چھوڑنا ہے اس میں، بھینس کو، بیل کو، کٹرے کو، بکری کو نہیں چھوڑنا ہے معاذ اللہ۔ ارے وہ تو وہی ہوتا ہے، پیشاب بھی کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر والے کو جانتا ہے۔ بات حق ہے۔ اور مجھے پتا نہیں ہے کہ یہاں ہوتا کہ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں باؤنڈری ہونا چاہیے، گیٹ لگنا چاہیے، بس جائے تو آدمی مسلمان پاکی کی حالت میں فاتحہ کے لیے جائے، اور اگر اس کے عزیز کی قبر آگے ہے تو وہاں تک جانے کے لیے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی قبر پر پاؤں رکھ کے نہ جائے، بلکہ وہیں گیٹ پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھے۔ حضرات حفاظت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، اس لیے کہ وہاں تمہارے باپ دادا پردادا آرام کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ بہت اچھا پیغام حضرت۔ کچھ وہ ہے جو میں نے سنا ناچ گانا، نوجوانوں ناچ گانا کرتے ہو شادیوں میں۔ اللہ علامہ محمد دین کبھی مجھے یہاں یا مولانا افضل صاحب آپ شادی میں بلائیں تو میں مکمل تقریر شادی میں کروں گا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے اب تک 484 لڑکوں کو رات بھی صحابہ میں نے یہی بتایا، 484 نوجوان لڑکوں کو میں نے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرایا ہے ناچ گانے سے، اور اب تک الحمدللہ ان 484 بچوں میں کسی کی یہ شکایت نہیں آئی ہے کہ اس نے اپنی شادی میں ناچ گانا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر میں کبھی شادی کے موقع پر آیا تو انشاءاللہ میں دیکھوں گا، اور میں وعدہ کرا کر جاؤں گا تو انشاءاللہ ایک نیا کام پیدا ہوگا۔ شادیوں میں ناچ گانا مت کیا کرو، رنڈیوں کو مت بلایا کرو، ناچ گانا مت کرایا کرو۔ شادی کیا ہے؟ شادی بمعنی خوشی، نکاح نبی کی سنت، اور سنت خدا کی عبادت ہے، اور عبادت میں ناچ گانا رنڈیوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، بلکہ عبادت کر کے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کے بعد یاد رکھنا، ناچ گانا کرو گے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس دولت کو خرچ کر کے گناہ مول مت خریدو۔ بے شک۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مساجد پر خرچ کرو، مدارس پر خرچ کرو، علماء پر خرچ کرو۔ کوئی بیوہ عورت بے سہارا جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، غریب ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کیا کرو۔ حضرات گرامی، اچھے کاموں پر خرچ کرو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا کرو۔ شک بے شک۔ ناچ گانے مت کیا کرو، اس سے گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی، آفتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو الحمدللہ اپنے بیٹے کی شادی میں ناچ گانا نہیں بلکہ حسین کے نانا کا جلسہ کرتا ہے ہائے واہ۔ تو اس سے حسین بھی راضی، حسین کے نانا بھی راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین نے کربلا میں اس لیے اپنے لالوں کو نہیں لٹایا تھا، اور رب کعبہ کی قسم وہ حسین تھے۔ بس 5 منٹ یہاں تھوڑا سا پھر یاد رہے میں بول دیتا ہوں۔ علامہ مفتی اطہر صاحب جانتے ہیں، علامہ محمد دین صاحب جانتے ہیں، مولانا ارشاد القادری جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ پڑھایا۔ بے شک۔ نکاح تو مسجد نبوی میں ہوا، لیکن میں آپ تک اپنے جملوں کے ساتھ کچھ جملے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرات علی کی بارات چلی تھی، باراتی کون تھے؟ حضرت ابو بکر باراتی، عمر باراتی، عثمان باراتی، دولہا علی تھے۔ ارے آج کا باراتی چلتا ہے، کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے تو ناچ گانے کے ماحول میں چلتا ہے، دولہا تو ناچ گانے کے ماحول میں، باراتی تو ناچ گانے کے ماحول میں۔ لیکن ہمت پر والو، جس علی کی محبت
کا تم دم بھرتے ہو، جس حسین کا نعرہ لگاتے ہو، رب کعبہ کی قسم جب اس حسین کے بابا علی کی بارات چلی تھی تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، دولہ علی تھے، لیکن یہ ہمت پور کا کم نصیب نوجوان باز ہوتا ہے کہ جو اپنی بارات میں ناچ گانے کے ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن علی کی بارات میں ابو بکر چل رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، علی کی بارات میں حضرت عمر چل رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، علی کی بارات میں عثمان غنی چل رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ارے خود دولہ علی جب اپنا آپ میں سور کر کے دولہ بن کے چلے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا جب دلہن بن کے چلی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی۔ یہی تو بات تھی کہ وہی حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لقب جگر حسین جب کربلا میں کھڑے ہیں تو کربلا میں کھڑے ہو کر حسین نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا تھا اور عرض کیا تھا، نانا جان میں نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے 18 سال کے علی اکبر کی جوانی کو لٹا دیا، نانا جان میں نے شریعت کے تحفظ کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو دے دیا، 22 سال کے قاسم کو دے دیا، اور محمد کو دے دیا، نانا جان اسی اسلام کی حفاظت کے لیے میں آپ کے نازوں کا پالا حسین گردن کٹانے جا رہا ہوں، نانا جان میں اس علی کا بیٹا حسین ہوں کہ جس میرے بابا علی کی بارات میں باراتی چلے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے، میں نے اس اماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے کہ جو میری اماں فاطمہ جب گھر سے دلہن بن کے چلی تو اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی، میری رگوں میں اس بابا علی کا خون دوڑ رہا ہے کہ جو میرے بابا علی جب گھر سے دلہا بن کے چلے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے۔ آج اسی علی کا بیٹا حسین اگر دنیا سے جائے گا تو قیامت تک اسی قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہیدان کربو بلا، شہیدان کربو بلا، آمد مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین ہمت پور، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ ہمت پور والو، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ کوئی ایسا ہے نوجوان علامہ محمد دین صاحب کے اس دیار میں جو حسین کا دیوانہ ہو، علی کا مستانہ ہو اور کھڑے ہو کر کے وعدہ کرے کہ میں اپنی شادی میں ناچ گانا نہیں کروں گا، اگر ماحول سازگار رہا تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں حسین کے نانا کا جلسہ کروں گا؟ کوئی ہے ایسا نوجوان؟ ماشاءاللہ آگے میرے لال آگے آ جا۔ اے ہے علی کا دیوانہ، اللہ تجھے علی کا صدقہ عطا فرمائے، علی کا فیضان عطا فرمائے۔ اور کوئی ہے ہمت پور میں جو یہ ہمت کر سکتا ہے؟ آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آ جاؤ، آگے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمت پور میں کون کون مولا کائنات مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ جلدی سے آ جائیے حضرات گرامی، سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی، دل مچل گیا کہ یہ ہمت پور والے ہمت پور میں رہ کر مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے ایک کو بھی نہیں بلایا، صرف کہا، اور بغیر بلائے اتنے آ گئے تو بلا کر کتنے آئیں گے؟ جو دعا ہوگی، جو اس دعا میں آمین کے ساتھ اچھی دلہن چاہتا ہے نیک، وہ آ جائے، اور جس کو پرکٹی چاہیے وہ بیٹھا رہے۔ یاد رکھو، مفتی اطہر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اچھی دلہن کا ملنا بھی بہت بڑی نیکی کی علامت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جس کو نیک دلہن مل جائے سمجھ لو کہ اس کی دنیا ہی جنت ہے۔ اب جانا مت کوئی بھی، گنتی کرو مولانا ارشاد القادری کتنے ہو گئے؟ دیکھو ان کے ابا یہاں بیٹھے ہوں، ان کی امی یہاں بیٹھی ہوں،
तो देख लें कि इनको शादी की कितनी जल्दी है। नहीं बैठे रहिए, खड़े रहिए, ऐसा नहीं है। 30 से ऊपर हैं। 484 में 30 को जोड़कर बताइए अब कितने हो गए हैं? 484 में 30 514। अल्हम्दुलिल्लाह 514 हुए हैं। और गौसे आजम की विसाल की तारीख 17 है और साबिर पाक के वालिद की तारीख भी 17 ही है। तकरीबन 35 हो गए ये भी। आए हाय सुभान अल्लाह। हिम्मत फुरवालो, तुमने हिम्मत के साथ काम लेकर के मेरी हिम्मत को जीत लिया है। 520 हो गए। 520 हो गए। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, देखो ये मुक़द्दस उलमा बैठे हैं। अल्लामा मोहम्मद दीन साहब हैं, अल्लामा मुफ्ती अतहर साहब माशाल्लाह दीनी दर्स गा कह के माए नाज उस्ताद हैं। यहाँ के बहुत से बच्चे हजरत के साथ रहते हैं। बिलारी में बड़ा मदरसा है, पढ़ते, तबीयत खुश हुई, हजरत लेकर के आए हैं। हजरात ये मुक़द्दस उलमा आमीन कहेंगे, मौलाना इरशादुल क़ादरी कहें ना कहें इनको इख्तियार है। हजरात मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन ये कहेंगे, लेकिन हुसैन के नाम पर दाहिने हाथ को बुलंद करो। सीधा हाथ, सीधा हाथ उठा के रखना। यहाँ कोई तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाना है कि मैं दुल्हन साथ लाया हूँ, बस एक वादा लेना है। हाथ उठा के रखो। जो हाथ हुसैन के नाम पर बुलंद होता है वो हमेशा बुलंद रहता है। जी बेशक। अल्लाह तुम्हें अहले बैत का सदका अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें हसनैन करीमैन का फैज़ान अता फरमाए। एक वादा करो नौजवानों, और वादा वही करना जो वादा वफा करे, और जो वादा वफा ना कर सके वो हाथ को नीचे गिरा सकता है। इसलिए कि कब्र में जाओगे तो तीसरे सवाल पर हुसैन के नाना का सामना होगा, और क़यामत में इमाम हसन भी होंगे, इमाम हुसैन भी होंगे, मौलाए कायनात भी होंगे और इमामुल अंबिया भी होंगे। इसलिए उस वक्त में सबसे बड़ी गड़बड़ जो करता है वो बेवकूफ जाहिल बहनोई करता है, जो दुनियादार होता है, जो दुनियादार होता है। और जो दीनदार होता है, अल्लामा मुफ्ती अतहर साहब की सोहबत पाया हुआ, अल्लामा मोहम्मद दीन साहब की सोहबत में, मौलाना अफजल साहब आए कि नहीं आए, इमामत फरमाते हैं उनकी सोहबत में, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये काम नहीं करता है। बहनों ही सबसे ज़्यादा टांग अड़ाता है, कहता है नहीं मेरे साले की शादी है, मुझको नाच गाना कराना है, रंडियों को नचाना है। नहीं, तुम्हें कहना है तुम्हारा हमारा रिश्ता दुनिया तक है और नबी से हमारा रिश्ता जन्नत तक है। जी बेशक बेशक। हमें तुम्हारी नहीं मानना है, हमें महबूबे खुदा की मानना है। हज़रात तुम्हें उस वक्त में ना बहनोई की मानना है, तुम्हें उस वक्त में ना बेवकूफ़ भाई की मानना है। बास खालू भी ऐसा ही होता है, खालू की नहीं, खाला की नहीं, हज़रात गिरामी किसी के नहीं। तुम्हें कहना है शादी मेरी है, निकाह मेरा होना है, तो मेरे निकाह में शादी नहीं होगी, हुसैन के नाना का जलसा होगा। हमें बुलाओ मत बुलाओ तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे करीब में अल्लामा इरशादुल क़ादरी नकीब रहते हैं, मुफ्ती अतहर साहब रहते हैं, इतने अच्छे खतीब, अल्लामा मोहम्मद दीन साहब तुम्हारे गांव करिया के दिल्ली में रहते हैं, इनको बुलाकर बड़ा जलसा कर सकते हैं। हजरात तो वादा पक्का, देखो गड़बड़ मत कर देना। गड़बड़ करी तो अल्लामा मोहम्मद दीन साहब से पूछूंगा मैं, और साबिर पाक में उसकी अर्जी उल्टी लगा दूंगा, निकाह अटक जाएगा, कभी दुल्हन ही नहीं मिलेगी उसको। तरस जाऊंगे दुल्हन के लिए, इसलिए कि साबिर पाक वो हैं कि निकाह तो हो गया था लेकिन फरमाया था मेरे अलावा मेरे खुदा के अलावा कौन, जिन्होंने ना औरत से, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना माल से, ना दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। तो जिसको सीधी अर्जी लगवानी है वो वादा वफा करेगा, और जो वादा तोड़ेगा मैं अल्लामा मोहम्मद दीन साहब से पूछूंगा, उल्टी अर्जी लगा दूंगा, दुनिया में भी दुल्हन से महरूम हो जाएगा। इसलिए वादा करो, हाथ बुलंद करो, वादा पक्का सच्चा वादा करो कि हम अपनी शादी में नाच गाना नहीं करेंगे। तू नहीं बोल रहा है, चोर बैठा के दिल में, जोर से बोलो। हम अपनी शादी में नाच गाना, अम्मा हमें भी कहना पड़ रहा, दुल्हन ने सुलिया नाराज़ हो जाएगी, हमारी तो हो चुकी है, मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप कहो कि हम अपनी शादी में नाच गाना, हम अपनी शादी में अल्लाह की दी हुई तौफीक से हालात साजगार रहे तो हुसैन के नाना का जलसा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लगाया आपने ऐसी जगह भी, हाथ
बेहतरीन दुआ करूँ अभी जाना मत जिंदाबाद 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 अरे 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 जिंदाबाद अल्लाह अकबर। ये आपका है? जी जी मेरी तरफ से। ओए होए मुफ्ती साहब ने देखिए तुमने कुछ दिया या नहीं दिया अब, लेकिन मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये रुमाल अता फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान मैं इस रुमाल को मखसूस जगहों पर ही डालूंगा, यानी मुफ्ती साहब को इतनी मोहब्बत आई इस बात पर, इस काम पर कि इन्होंने रुमाल ही अता कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मौला पाक परवरदिगार इन नौजवानों ने जो ये वादा किया है मौला इस वादे पर इनको इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। मौला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। इनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा। आमीन। जिनके वालिदैन हयात हो मौला उनके वालिदैन का साया उन पर दराज फरमा। आमीन। मौला वक्त मुकर्रा पर इन नौजवानों को नेक स्वाले बीबी अता फरमा। आमीन। मौला कल क़यामत के दिन इन नौजवानों को इमाम हुसैन के झंडे का साया अता फरमाना। आमीन। जन्नत में सरकार गौसे आदम का पड़ोस अता फरमा। आमीन। आमीन बिरहमती गया और हम माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। मुसाफा करना चाहो तो कर लो, चाहे खाली कर लो या भर के कर लो, तुम्हारी मर्जी। इतनी लंबी दुआ कर दी तुम्हारे लिए। अब इंशाल्लाह कोई परकटी नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह नेक मिलेगी। दुल्हन लाना तो नेक लाना, नमाजी लाना, परहेजगार लाना, कुरान पढ़ने वाली लाना, दीनदार लाना। इसलिए कि जब दुल्हन दीनदार आती है, कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, मुसल्ला बिछाने वाली, तो घर में बरकतें आती है। हजरात अब जल्दी से माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई इमाम साहब को कहाँ पहुँचा के आए हो? इमाम साहब कहाँ चले गए? इतनी बेवफाई तो कोई इमाम अभी तक नहीं किए हैं। माशाल्लाह बैठ। तुम भी थे? एक लिए शरीफ से होने से हजरात, इसलिए बस आखिरी बात जल्दी से सुन लीजिए, वक्त बहुत हो गया। अल्लामा मोहम्मद दीन साहब की तकरीर को आपको सुनना है, चाहे करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैंने ऐसा काम कर दिया। अल्लामा मुफ्ती अतर साहब से आप पूछिए, अल्लामा मोहम्मद दीन साहब से पूछिए, नकीब आदम हिंदुस्तान, नकीब और से आला हजरत अल्लामा इरशादुल कादरी से पूछिए कि अगर ये लोग अपने वादे पर बच्चे कायम रहे तो इसका सवाब मुझे ही नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जलसा कामयाब हो गया। हजरत अब जल्दी से मैं बहुत जल्दी से बस आखिरी बात, तकरीर ख़त्म। हजरत गिरामी सरकार, बहुत मुझे सीरत पर विलादत पर बोलना था लेकिन वक्त नहीं है। बस 5, 7, 10 मिनट बोल करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लामा मोहम्मद दीन साहब का आपको खिताब सुनना है। हजरत जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशत, हजरत गिरामी मैं कहना ये चाहता, अब तवज्जो इधर रखे कि जब 12 रबीउन नूर का महीना आता है तो हर तरफ मौसम बहार आ जाता है। आकाई करीम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान को यह ज़बान हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरत जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशत बरबरीयत का गुफ अंधेरा छाया हुआ था तो ऐसे में 12 रबीउन नूर को मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदतुना आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी वह ताजदार रिसालत, शहींशाह नबूवत, मर्ज़न जूद व सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर गीती पर जलवागर हुए। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के हबीब की जलवागरी होते ही कुफ्र जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर जलजला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिश कदा जो 1000 साल से शोला जनता वो बुझ गया। बैराई साबा खुश्क हो गया, काबे को वस्ता गया, बुसर के बल गिर पड़े। हजरात पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुझे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा कर गिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफ़ा सरकार की आमद।
दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आइए देखिए सरकार की विलादत कहाँ, जल्दी बोलिए, मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। मोहब्बत से बोलिए, मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरात गिरामी पहले ही वालिद का साया उठा दिया गया। आप 6 साल की ज़ाहिरी उम्र पाक हुई तो आपकी वालदा हजरत आमना भी दुनिया से चल बसी। अब आपकी तरबियत, आपकी परवरिश आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं। लेकिन जब ज़ाहिरी उम्र पाक 8 साल होती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें मौत से बंद होने को थी। आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया, तमाम बेटे इकट्ठे होकर के आपके रूम में आए। अल्लाह ने के हबीब को बुलाया, यानी हजरत हमारे आका को भी बुलाया और बुला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पर बिठा लिया और अपने बेटों से कहा था, जिसमें अबू लहब भी है, हमजा भी है, अब्बास भी है, अबू तालिब भी है। बुला करके कहा था कि मेरे बेटो, मैं चाहता था कि मैं मोहम्मद की तरबियत करता, मोहम्मद की परवरिश करता, लेकिन जिंदगी वफा नहीं कर रही है कि मेरे बाद तुम में कोई ऐसा है कि जो मोहम्मद का सही ख्याल कर सके, सही ख्याल लग सके। तो सबसे पहले अबू लहब बढ़ा और इसने बढ़ कर के कहा, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आँख को खोला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तो क्या देखा कि कहने वाला अबू लहब है। कहा नहीं, तुम सख्त दिल हो, मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि जो सख्त दिल होता है वह यतीम पर प्यार नहीं करता है, उसकी मोहब्बत को नहीं जानता है। मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, कोई और है। तो आगे बढ़े थे अमीर हमजा और आगे बढ़कर कहा था, मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आंख को खोला था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, सामने क्या देखा कि कहने वाले हजरत अमीर हमजा है। तो कहा नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई औलादे नरीना नहीं है, और जिसके पास औलादे नरीना ना हो वो बेटे की मोहब्बत और प्यार को नहीं जानता है। और वैसे भी तुम शिकारी आदमी हो, शिकार करने के लिए जंगल में जाते हो। अगर तुम जंगल में हुए और मोहम्मद को किसी चीज की हाजत हुई तो पूरा कौन करेगा, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा, कोई और है। तो आगे बढ़े थे हजरत अब्बास और बढ़कर कहा था, मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आंख को खोला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, क्या देखा, कहने वाले हजरत अब्बास है। फरमाया तुम पहले ही कसीरुल इयाल हो, और जिसके अपनी औलाद ज्यादा होती है वो अपनी औलाद के चक्कर में दूसरे के बच्चे का ख्याल नहीं कर पाता है, कोई और है। तो सबसे आखिर में अबू तालिब बढ़े थे और अबू तालिब ने बढ़ करके अपने बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तलवों को चूमा, अपनी आंखों को मस किया और कहा था, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब। अबू लहब बढ़ा, आपने इनकार कर दिया। हमजा बढ़े, आपने इनकार कर दिया। अब्बास बढ़े, आपने इनकार कर दिया। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, सबसे गरीब हूँ, इसलिए नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आपने सबको मना कर दिया। अब मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मैं वादा करता हूँ कि मैं बाद में खाऊंगा, मोहम्मद को पहले खिलाऊंगा, मैं बाद में पीऊंगा, मोहम्मद को पहले पिलाऊंगा। अगर मोहम्मद बचपन के जमाने में मक्के की सड़कों पर अगर पयादा चलना चाहेंगे तो अबू तालिब नहीं चलने देगा, मोहम्मद को उठाकर अपने कांधों पर सवार कर लेगा। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह, मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि आपको अल्लामा मोहम्मदीन साहब का भी खिताब सुनना है, इसलिए बहुत नॉन स्टॉप। लेकिन आप ऐसे गुस्से में तो नहीं देख रहे हैं, जलाल में तो नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लामा मोहम्मदीन साहब, मुफ्ती अतर साहब भी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई सो भी नहीं रहा है। रात सुहाबा में था, सुहामा में था, सुहाबा में, वहाँ एक बुजुर्ग सबसे आगे बैठ के सो रहे थे।
تو ان کو بعد میں ایک بزرگ نے کہا حضرت تو تقریریں کر رہا ہے تب بھی جاگ رہا ہے، تم کیوں سو رہا ہے؟ کہا میں 3 دن سے نہیں سویا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا تم بھی 3 دن سے تقریروں میں ہو؟ لیکن یہاں الحمدللہ بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ اللہ ان کو امام الانبیاء کا صدقہ عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین اللہ ان بزرگوں کو سایہ ان کے بچوں پر دراز فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائے۔ محبت سے ایک مرتبہ چہک کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات، علامہ محمد دین صاحب دلی میں رہتے ہیں۔ دلی پہلے کوئی کہتا تھا بمبئی پیسے والوں کی ہے، دلی دل والوں کی ہے، لیکن اب دلی بھی پیسے والوں کی ہے۔ دلی میں کا جلسہ تھا، ایک آدمی جلسے میں جاتا نہیں تھا، اس کی دلہن نے اس کو کونی لگائی، احساس دلایا جلسے میں جایا کرو، جلسے میں جانے سے علماء سے کچھ ملتا ہے۔ دیکھو یہاں پائے علامہ مفتی اطہر صاحب نے تقریر کی، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ مولانا ارشاد القادری نے جو چلتی پھرتی ہے شعر و شاعری کی اکیڈمی ہے، اور میں تو ان کے لیے کہتا ہوں ساحل دریا سے موجوں کی روانی لے گیا، یہ مولانا ارشاد کا ایسا بادل تھا اڑا کے سارا پانی لے گیا۔ کچھ پانی اگر بچا ہے تو برس سکتا ہے۔ حضرات، علامہ محمد دین صاحب کا آپ کتاب سنیں گے انشاءاللہ، آپ یہاں بھی مہکیں گے، گھروں پر بھی مہکوں گے، بس میرے حق میں آپ دعا کر دیں گے۔ علامہ محمد دین صاحب جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، حضرات سنیت کا جام، عشق رسول کا جام جہاں کے لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور حضرات اسی دلی میں اس نے بھیجا، دلہن نے اپنے شوہر کو لان تان کر کے وہ چلا گیا، پیلر کا تلاش کر کے پیلر سے کمر لگا کے بیٹھ گیا، دل تو کر ہی نہیں رہا تھا، کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا۔ علامہ مفتی اطہر صاحب، مفتی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، حضرت کی طرح بہت جوشیلے بھی تھے اور ماشاءاللہ صاحب علم بھی تھے۔ انہوں نے کہا میرے بھائیو یہ دلی ہے، دلی، اور دلی میں قطب مینار ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو علامہ محمد دین صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، آئے سب جانتے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو اچمبے میں پڑ گئے۔ کلیر شریف کے قریب ایک گاؤں پڑتا ہے محمود پور کنہاری، وہاں پہلے میلادیہ میلاد پڑھتے تھے تو گھر والے کسی کو بلاتے نہیں تھے، ٹھنڈ میں چولہے کے آگے چائے بنا بنا کر پیتے رہتے تھے، میلادیہ خود ہی پڑھتے خود ہی سنتے، آخر میں وہ کہتے آ جاؤ بھیا بہت دیر ہو گئی، تھک گیا، فاتحہ ہوگی، تو کہتے نہ نہ آپ پڑھتے رہو، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ پڑھ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو وہ کچھ جاگ رہا تھا کچھ سو رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کچھ سن رہا تھا کچھ سو رہا تھا۔ صبح میں گیا تو اس کی گھر والی نے پوچھا کہ کیا سن کے آئے ہو مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے؟ تو کہا میں سو گیا تھا کچھ جاگ رہا تھا، اتنی بات سمجھ میں آئی۔ مفتی صاحب نے تقریر میں کہا بھائیو یہ دلی ہے، دلی، اور دلی میں قطب مینار ہے۔ تو یہ اپنی دلہن سے کہہ رہا، وہ کہہ رہے تھے دلی میں کتا بیمار ہے۔ جب آدمی کچھ سوتا ہے کچھ جاگتا ہے تو کچھ کا کچھ سنتا ہے۔ حضرت نے کہا دلی میں قطب مینار ہے تو اس کو سمجھ میں آیا دلی میں کتا بیمار ہے۔ حضرات لیکن الحمدللہ ہمت پر والو، اللہ تمہاری ہمتوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے کہ تم نے مکمل ہمت کے ساتھ سنا ہے۔ حضرات گرامی، تو آئیے اسی طرف چلتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا تھا اے سردار مکہ خانہ کعبہ کے متولی، اے میرے باپ عبد المطلب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بعد میں کھاؤں گا محمد کو پہلے کھلاؤں گا، میں بعد میں پیوں گا محمد کو پہلے پلاؤں گا، میں محمد کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ جب یہ کہا ابو طالب نے تو حضرت عبد المطلب نے آنکھ کو کھولا اور فرمایا ابو طالب تم اور عبداللہ دونوں ایک ہی ماں سے ہو، میں یہ فیصلہ محمد پر چھوڑ دیتا ہوں کہ محمد خود فیصلہ کرے۔ اتنے میں سرکار دادا کے سینہ پاک سے اترتے ہیں اور جا کر کے ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں فیصلہ میں کیا کروں، فیصلہ تو محمد نے کر لیا ہے، لیکن خبردار ابو طالب محمد پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی مت آنے دینا۔ وعدہ کر کے گھر پر لے کر کے گئے، ایک دن دسترخوان بچھا کر کے کھانا رکھا گیا، سرکار تشریف فرما ہوئے، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، تو 3 دن کے بعد ابو طالب نے گھر میں یہ نصاب قائم کر دیا، لکھا ویختہ کر دیا، لٹکا دیا، اور اس میں لکھا یہ تھا اے میرے بچوں اب تک تو
तुम्हारा जिसका जब दिल चाहता था अपनी माँ फातिमा बिनते असद से वो खाना तलब करके खा लेता था, लेकिन आज से अबू तालिब घर के अंदर एक निजाम एक निसाब कायम करता है, और निजाम ये रहेगा कि अब जब तक दस्तरखान पर अब्दुल्ला का लगते जिगर, मोहम्मद का नूरे नजर, अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमना का नूरे नजर मोहम्मद नहीं होगा, घर में कोई खाना नहीं पाएगा। ये लिखा अवेख्ता कर दिया। अब सरकार जंगल में तशरीफ ले जाते थे, दोपहर के वक्त ताखीर से आते, यानी शाम के वक्त आते। बचपन में अब 8-9 साल की उम्र पाक होती कितनी है, ये 8 साल का ही तो कह रहा था हिम्मतपुर में पैदा हुए, होती कितनी वो सरकार हैं। ताखीर से आते, बच्चों ने एक दिन सब्र किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 3 दिन के बाद इकट्ठा होकर के बच्चे अपनी माँ फातिमा बिनते असद के पास आए और आकर के कहा, अम्मी जान ये घर का कैसा कानून है कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं मिलेगा। अम्मी जान मोहम्मद तो वो है कि जो न खाने की फिक्र करते हैं न पीने की फिक्र करते हैं, मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। मोहम्मद ताखीर से आते हैं, हम उनके इंतजार में बैठे रहते हैं। अम्मी जान हम ये नहीं कहते हैं कि खाना बन जाए तो वक्त पर पहले हमें खिलाया जाए फिर मोहम्मद के लिए रखा जाए, नहीं, जब खाना वक्त पर बन जाए तो सबसे पहले मोहम्मद के हिस्से का खाना निकाल दिया जाए और हमें खिला दिया जाए। मोहम्मद जब वक्त पर आए तो उनके हिस्से का खाना उनको दे दिया जाए। तो फातिमा बिनते असद कहती है कि बेटो ये कानून मैंने नहीं बनाया है बल्कि तुम्हारे बाप अबू तालिब ने बनाया है। जाओ जाकर के अबू तालिब से कहो। बच्चों ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, आखिर एक दिन हिम्मत को इकट्ठा करके चले हैं हजरात गिरामी और जाकर के अबू तालिब के पास कहा कि अब्बा जान आप ही मोहम्मद से प्यार नहीं करते हैं, हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं, आप ही मोहम्मद को नहीं चाहते हैं, हम भी मोहम्मद को चाहते हैं, लेकिन अब्बा जान ये घर का कैसा कानून है कि जब तक दस्तरखान पर मोहम्मद नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं दिया जाएगा। अब्बा जान मोहम्मद तो वो है कि जो ना खाने की फिक्र करते हैं ना पीने की फिक्र करते हैं। मोहम्मद ताखीर से आते हैं और मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब्बा जान ये घर का कैसा कानून है, रब्बे काबा की कसम अबू तालिब ने कहा था कि मेरे बच्चों तुमने मेरा कानून तो देख लिया लेकिन तुमने इसके राज को नहीं जाना। बेशक इतनी देर के बाद मैं रुका हूं तब भी लोग सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। ये जलान में आ रहे हैं कि हट जाओ ना, हम हिम्मतपुर वाले हटाना भी जानते हैं। अब आखिर में बस आखिरी जुमले तकरीर ख़त्म है हज़रात, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ चल रहा हूँ। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया आज ये देखिए क्या कहा था अबू तालिब ने कि बेटो ये कानून तुमने देख लिया मेरे बच्चों लेकिन इस राज को नहीं जाना। अब्बा जान राज कैसा, कहा मेरे करीब आ बच्चों को करीब किया और करीब करके कहा था बेटो मैं पहले भी अबू तालिब में ही था, अब भी मैं ही अबू तालिब हूँ, मेरा घर घर वही, मेरा दर वही, मेरा मकान वही, मेरी झोपड़ी वही, मैं जितना पहले कमाया करता था इतना ही आज भी कमाता हूँ। तुम्हारी अम्मा फातिमा बिनते असद जितनी रोटियां पहले बनाती इतनी आज बनाती है, जितना सालन पहले बनाती इतना आज बनाती है, लेकिन मेरे बच्चों मैंने खुद देखा है कि जब तक हमारे घर के अंदर अब्दुल्ला का लखते जिगर, आमना का नूरे नजर मोहम्मद नहीं आया था, तुम्हारी माँ दस्तरखान पर खाना कितना ही कोना रख देती लेकिन हम में से पेट किसी का नहीं भरा करता था। लेकिन मैंने देखा है कि जब से अब्दुल्ला का लखते जिगर मोहम्मद आया है, आमना का नूरे नजर मोहम्मद आया है और मोहम्मद दस्तरखान पर बैठ जाता है तो मैंने देखा है कि रब्बे काबा की कसम खाना कितना ही कम क्यों ना हो लेकिन मोहम्मद के सदक़े में पेट हम सबका भर जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। तो ये कानून मैंने इसलिए बनाया है ताकि दस्तरखान पर
محمد آ جائیں تو ان کے صدقے میں بچوں تمہارا بھی اور میرا بھی کام پورا ہو جائے، پیٹ ہم سب کا بھر جائے۔ حضرات اسی لیے تو کہتے ہیں خدا ہے دیتا، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔